हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। रमज़ान मुबारक चल रहे हैं तो इस हवाले से रमज़ान में एक हमारा जो किबला है मुसलमानों का, खाना काबा हम सब के लिए मुक़द्दस मुकाम है, उसके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि खाना काबा की तारीख़ क्या है, खाना काबा को कितनी बार तमीर किया गया, खाना काबा को तमीर किसने किया पहली बार, और खाना काबा कितनी बार तमीर हो चुका है, खाना काबा के दरवाज़े, हजर अस्वद, मुकाम इब्राहिम, कुआं जमजम, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे आज इस वीडियो में। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप आगे भी अपनी नस्ल को बताने वाले बनेंगे। इसलिए इस खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने से पहले आपने इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी से। मस्जिदुल हराम के वस्त में वाक़या खाना काबा एक इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके इबादत किया करते हैं मुसलमान। ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है। साबे हैसियत जो लोग हैं वो हर साल इसका हज करना फ़र्ज है उन पर। खाना काबा को 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुस्तुनिया ने तमीर करवाया। खाना काबा की सबसे पहली इमारत किसने बनाई थी और सबसे पहला हज किसने किया था, ये सब जानना है हमने इस वीडियो में। खाना काबा की तमीर हज़रत इब्राहीम ने की, लेकिन इससे पहले भी खाना काबा की तमीर हो चुकी थी। इमाम मोहम्मद बरवी रहमतुल्लाह अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ तफसीर में लिखते हैं कि खाना काबा की सबसे पहली तमीर फरिश्तों ने की थी, जो कि हज़रत आदम से भी पहले 2000 साल पहले थी। ये बिल्कुल इसी जगह थी जहाँ पे मौजूदा बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। जब फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इंसान तो ज़मीन में फसाद करेगा, तो अल्लाह ने कहा कि जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सो फरिश्तों ने जान लिया कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। उन्होंने गोल चक्रों में अल्लाह का तवाफ शुरू कर दिया था और अल्लाह की तस्बीह ऊंची आवाज़ में करने लग गए। अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और इसी जगह जहाँ उन्होंने चक्कर लगाए थे, अपने अर्श के नीचे एक बेमिसाल सतून पर एक घर तमीर फरमा दिया जो बैतुल मामूर के नाम से मशहूर है। सूरत तूर में अल्लाह ने बैतुल मामूर का जिक्र भी फरमाया है। बैतुल मामूर 7वें आसमान में अर्श के बिल्कुल सामने खाना काबा शरीफ के ऊपर है। आसमानों में भी इसकी हुर्मत ऐसे ही है जैसे ज़मीन पर, और आसमान वालों का किबला है ये। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं, नमाज के लिए हाजिर होते हैं। इसके बाद इन्हें दोबारा यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इसकी तरह मेरा घर बनाओ। जैसे आसमान पर फरिश्ते मेरे घर का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर भी मेरे बंदे मेरे घर का तवाफ़ करें। हुक्म अल्लाही पर फरिश्तों ने बैतुल्लाह की तमीर की और इसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही इसका सबसे पहले हज भी किया था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजा तो इन्हें इसी बुनियादों पर दोबारा खाना काबा तमीर करने का हुक्म दिया था। ये बैतुल्लाह की दूसरी तमीर थी। हज़रत जिब्राइल ने इन बुनियादों की निशानदेही की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तमीर किया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम को तवाफ़ का हुक्म दिया, साथ फरमाया आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। वक्त के साथ साथ काबा की दीवारें कमज़ोर होने लगीं, तो हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने पत्थर और मिट्टी से काबा की दीवारें ठीक की, जबकि कुछ मुफस्सर का कहना है कि हज़रत शीश ने सिर्फ मुरम्मत का काम किया था। तारीख में है कि जब तूफ़ान नू आया तो उसमें काबा की इमारत बिल्कुल ही गायब हो गई थी। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का गए तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बनाई हुई निशानियों से घर की तमीर शुरू की थी। इसका जिक्र सूरत बकरा की 127 और 134 आयात में भी तफसील से है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए तो वहाँ खाना काबा की जगह सिर्फ एक सुरख टीला था। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही पर जबले को से 2 पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक पत्थर हजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर है। मकाम इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्लाह बगैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों दरवाजे खुले थे जो सतह ज़मीन के बराबर थे, जिससे हर खास व आम को गुजरने की इजाज़त थी। इसकी तमीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे।
خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا۔ قریش نے 604 میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو بنایا تھا۔ وجہ یہ بتائی تھی کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکتے تھے۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا، جو کہ مختلف حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کروایا گیا، جسے بعض تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی ساخت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا تھا، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جو ایلومینیم کی سیڑھیاں 50 ہیں جو کعبہ کی چھت کی طرف جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایت پر منبی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کی تاریخ جو آخری ہے 1996 میں تعمیر ہوئی تھی، اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیری ابراہیمی 3 میٹر جگہ کے علاوہ 2 مقام بھی ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا سب سے پرانا دروازہ، اور اس کے بعد کتنے دروازے چینج ہو گئے۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے، جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 13 کلومیٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے، اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ 1942 سے پہلے باب کعبہ کس نے تیار کیا اور کیسے تیار کیا، اس کا تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ تاہم 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا۔ اس کے بعد 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کا سنہرا دروازہ بنایا۔ یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلوگرام سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم بھی موجود ہے۔ حتیم، جسے حجرہ اسماء اہل بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ حتیم کی اونچائی 30 انچ یعنی 90 سینٹی میٹر ہے، اور چوڑائی 1.5 میٹر یعنی 4.9 فٹ ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے، اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2
رکعت نفل پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ اسی پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی۔ جیسے سے دیوار بلند ہوتی گئی پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا گیا۔ اس کے بعد حجر اسود کا ذکر آتا ہے۔ کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جس کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیر ابراہیم کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، اور بعضاً تعمیر قریش کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا تھا۔ یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبہ پر حملہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، بعد میں چاندی میں مڑ دیا گیا تھا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا ہے۔ اگر اللہ نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ اس کے بعد کنواں زمزم کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیخ خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبی میں بھی عام ملتا ہے، اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر سے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے۔ یہ تھی ہمارے مقدس مقام کی خوبصورت سی تاریخ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انفارمیشن جان کر بہت خوشی ہوئی ہوگی اور اچھا لگا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے بھی کوئی اس انفارمیشن کے بارے میں جان سکے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔